تو 10 سال تک ہمیں اطمینان رہا کہ یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا تھا، اور 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 5 سال مسلم لیگ نے، ان 10 سالوں میں یہ ماحول کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس پہ اطمینان تھا۔ مگر تیسری جماعت پیدا کرنے کا شوق رکھنے والوں نے جس شخص کو، جس جماعت کو، جس سوچ کو لے کر آئے، اس سوچ نے پاکستانی قوم کی، پاکستانی معاشرہ کی جو بربادی کی، وہ آج آپ کو دوبارہ سے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس سے ظلم یہ ہوا کہ ایسی سوچ، ایسی منصوبہ سازی رکھنے والوں کو جب حکومت ہی دے دی گئی، جب اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا، تو انہوں نے پھر 4 سال جو پاکستان کے کلچر کی، پاکستان کے معاشرہ کی اور پاکستان کے انتظامی ڈھانچوں کی جو بربادی کی، اس کا آپ کو کہیں کہیں چیزیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے میثاق جمہوریت سائن کیا گیا تھا۔ مگر کیا ہمیں کوئی جب پوچھتا ہے کہ فارم فنڈنگ کیس، جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کون کھا گیا، جب ہمیں سوال اٹھتا ہے القادر ٹرسٹ کے بینیفیشری کون ہیں، تو ہم ایک لمحے کے لیے کہہ بھی دیں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ادارے موجود ہیں، کوئی اس کو گڈ ٹو سی یو کہے یا معصوم کہے یا اس کو آج بھی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں رکھے، ہمیں کوئی سروکار اگر نہ بھی ہو اس سے، تو مجھے تو اس بات سے 25 کروڑ عوام کے اس بات پہ سروکار ہے، اور یہ 2 باتوں سے سروکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی چھت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر دو شکل میں 2 وقت کی روٹی یقینی بنانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں 2 وقت کی روٹی۔ مگر ان کے اللو تللوں سے اگر میری چھت چھن جائے، اگر مجھے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ رہے، تو پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میری یہ بربادی ہوئی کیوں، اور پھر میں یہ پوچھنے میں کیا حق بجانب نہیں ہوں کہ 9-10 مئی کو کوئی جرم ہوا تھا یا نہیں۔ عبرت کا نشان منصوبہ سازوں کو، پالیسی سازوں کو، سازشی عناصر کو بناتے کہ آپ انویسٹیگیشن میں یہ بتاتے قوم کو کہ فارن فنڈنگ جو تھی جہاں سے ہوئی، 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہیں ملتے ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چلتا کہ اگر فارن فنڈنگ، اگر اس کے جو تانے بانے اس وقت بند کر دیے جاتے، قوم کو بتا دیا جاتا، تو شاید ہم 9-10 مئی کے سانے سے بچ جاتے۔ مگر یہاں بات رک نہیں رہی، بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے سہولت کار وہ چکوال سے شروع ہوتے ہیں اور بندیال سے ثاقب نثار تک یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے، اور یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے، اور الیکشن کے ڈے، الیکشن دن کی یا آفٹر الیکشن یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ 9-10 مئی کا سانحہ پھر سے دہرایا جا سکے، ایسا ماحول بنایا جا سکے۔ کیا ہمارے اداروں کو علم نہیں ہے کہ چکوال کے صاحب جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ کیا علم نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کبھی بلہ جا رہا ہے، کبھی بلہ آ رہا ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ
کیا پاکستان کے ادارے دنیا میں مذاق بن کے رہ جائیں گے؟ اگر آج کوئی کوٹ کر رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی، اور میں پچھلے کئی دنوں سے میں اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اس سے کافی پاکستان کا کلچر بہتر ہوا تھا، جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، استحکام آیا تھا اداروں میں،